خانہ کعبہ اور ساری مسجد حرام، اس کی تعمیر اور ترقی اور انتظام میرے خاندان میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا افضل کوئی نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ میں اس لیے یاد شان رکھتا ہوں کہ آپ زمزم کا متولی، دوسری نے کہا کہ آپ صرف آپ زمزم کی بات کر رہے ہو، میں پوری مسجد الحرام اور پورے خانہ کعبہ کا متولی ہوں، انتظام کرتا ہوں عمارت المسجد الحرام، تو میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اب جب دونوں نے اپنی اپنی فضیلت بیان کر لی تو حضرت آپ کے جملہ سنیے گا، مولا علی شیر خدا نے جب دونوں کی بات سنی مسکرا کے کہتے ہیں فیصلہ تو آمنہ کا لال کرے گا لیکن ایک فضیلت میری بھی ہے، آمنہ باللہ والیوم الآخر، تم دونوں سے پہلے غلامی مصطفیٰ میں میں آیا، تم دونوں سے پہلے ایمان قبول میں نے کیا، تم دونوں سے پہلے اسلام کی دولت مجھے ملی ہے، کلمہ طیبہ کی سعادت مجھے ملی ہے۔ جب آؤ اپنے آقا سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، افضل کون ہے؟ ادھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادھر جبریل امین قرآن کی آیت لے گیا، آواز قدرت آئی ہے میرے حبیب یہ جو آ رہے ہیں تینوں، ان تینوں کو بٹھاؤ اور قرآن پڑھ کو سنا پاؤ، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا ہو یا خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی عبادت کی تعمیر و ترقی ہو، اچھی طرح یاد رکھ لو کوئی چیز قبل آمن باللہ والیوم الآخر ایمان والے کو برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے کہ تمہاری ساری عبادت ہو یا تمہارے کوئی بھی نیک اعمال ہو، سارے مل کر جمع ہو کر بھی تم علی مرتضیٰ شیر خدا جیسے نہیں ہو سکتے۔ میرے بائیں طرف والے احباب بھی صرف سنیں نا، کچھ میرے ساتھ بول کر تعمیر کریں ایمانداری کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا، اور یہ ایک جگہ کی حدیث نہیں ہے، صحیح ستہ شریف میں متعدد جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ شاید کسی مولوی کی قصہ کہانی کی بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ میرے آقا کا ایک ہی جملہ ہے، میرے سرکار نے تمام صحابہ کرام کو جمع کرتے ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے میرے سرکار نے کہا تھا اچھی طرح بات سن لو اور اچھی طرح یاد رکھ لو، جو منافق ہوگا، جو منافق ہوگا، سن لو آپ کی، جو منافق ہوگا کہا وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، جو منافق ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہیں کسی حدیث پر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کنا نحن معاشر الانصار، وہ کہتے ہیں ہم انصار مدینہ کے لوگ، ہم نے تو پہچان ہی مولا علی کا نام پہچان رکھی ہوئی تھی یہ دیکھنے کے لیے یہ منافق ہے یہ مومن، کسی کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے یہ مومن ہے کہ منافق، کیسے پتہ چلتا؟ وہ بھی تو سارے آتے اذانیں بھی پڑھتے تھے، منافق قرآن بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے آ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، پتہ کیسے چلتا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے لیے مولا علی کا نام پہچان تھی، منافق کی اور مومن کی، ہم نام لیتے جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہم جان جاتے یہ مومن ہے۔ مولا علی شیر خدا کو عزتیں عظمتیں یہ انسانوں نے ہم نے عطا نہیں کی ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ عزت اور ذلت کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوتا، جاگ رہے ہو؟ میں نے کیا کہا کہ آپ اپنے سے یہ بات محفوظ رکھو گے آئندہ بھی۔ لوگ چالاکی کے ساتھ، لوگ ہیرا پھیری کے ساتھ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لینی چاہیے کہ عزت اور ذلت کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوتا، عزت اور ذلت کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے۔ اور انعام
قرآن پاک میں میرے حبیب اعلان کر کے کہہ دیجیے کیا کہ عزت جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں اور تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزت بھی میرے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی میرے ہاتھ میں ہے, خیر جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں. اب میں آپ کی بات کو بھی جگا رہا ہوں مولا علی کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ کرے جگانے کے معاملہ ہو جاؤں. خیر اگر مولا علی شیر خدا میں خیر کی ہے تو یہ ہم نے نہیں کی, یہ تو اللہ نے کی. یہ عزتوں کے فیصلے تو آسمان پر ہوئے ہیں, ہمارا کام مولا علی شیر خدا کی شانوں کو بیان کرنا ہے. اور اچھی طرح سن لیجیے, اس لیے کہ ہم مولا علی شیر خدا کی شانوں کو بیان کر کے صرف اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ ہونی چاہیے کہ بات باطل کے دیوانے نہیں ہیں جو چیخ کر آپ کے سامنے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. نہیں, قبر میں جاتے ہی سوال ہوگا, وہاں پوچھا جائے گا. میں نے یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے, میں آپ کو پڑھی لکھی بات عرض کرنے لگا ہوں. وہ فلسفہ انسانی کے ماہر عالم اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان میں مختلف صفات جمع ہو سکتی ہیں, لیکن دو صفتیں یک وقت ایک بندے میں جمع نہیں ہوتی کہ وہ یک وقت عالم بھی ہو اور بہادر اور شجاع پہلوان بھی ہو. وہ کہتے ہیں خلیفہ کے لیے لازم ہے, امیر المومنین ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور بہادر بھی ہو. تو کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک بندہ بہادر بھی ہو یعنی پہلوان بھی ہو, شجاع بھی ہو اور ساتھ عالم بھی ہو. وہ کہتے ہیں اگر عالم ہوگا تو وہ پہلوان نہیں ہوگا, اور اگر پہلوان ہوگا تو اس کے پاس علم نہیں ہوگا. مطلب قائد اعظم اتنے سو کے سڑے نہ ہوتے. مثال کے ساتھ بات واضح ہو گئی نا کہ جن کے پاس علم اور دانائی اور شعور آتا جاتا ہے وہ پھر اس طرح قائد اعظم کی طرح بیچارے سوکھتے چلے جاتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ اگر عالم ہوگا, علم ہوگا اس کے پاس, تو پھر بہادری اور شجاعت ختم ہوتی چلی جائے گی. اور اگر اس کے پاس پہلوانی ہوگی, طاقت ہو, بہادری ہوگی, شجاعت ہوگی, پہلوان ہوگا, پھر اس کے پاس علم نہیں ہوگا
صدیق اکبر کو چہرہ دیکھتے تھے عبادت کرتے تھے, حضرت سلمان حضرت بلال کو تو چہرہ دیکھتے تھے عبادت کرتے تھے, ہم تو معلوم ہے. تو کیا ہم اللہ کی عبادت کی ایک صورت سے محروم ہو گئے؟ اللہ کی عبادت کی ایک صورت ختم ہو گئی. یا رسول اللہ, جب مولا علی کا چہرہ سامنے میں نہیں ہوگا تو جب اللہ کی عبادت کی ایک صورت ختم ہو جائے گی. میرے آپ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا, کا فکر کی ضرورت نہیں ہے. ذکر علی کی عبادت ہو, جب علی کا چہرہ سامنے نہ ہوگا پھر علی کا ذکر کرنا عبادت ہوگا. اللہ اکبر. اور میں آپ کی جملہ کہنے لگا ہوں, اس حدیث بات پر میں آپ کی جملہ کہنے لگا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ اس میرے آپ کے جملے پر بے ساختہ مجھے نعرے کے ساتھ آپ حضرات اس بات کو مکمل کرنے کی توفیق بخشو گے. جو میں آپ کی جملہ کہنے لگا وہ یہ ہے, میری سرکار کو پتا تھا کہ ابھی تو سامنے چہرہ دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں, ایک وقت آئے گا چہرہ سامنے نہ ہوگا, پھر ذکر کرنا ہے عبادت. اور اے میرے آقا اگر ذکر بھی نہ کرنے دے تو کیسا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے. کیسا زمانہ نہیں گزرا ہے. اور آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کر, میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں, 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال نہیں, 50 سال سے بھی زیادہ. کتنا؟ 50 سال سے بھی زیادہ. اس وقت تک خطیب کا خطبہ پورا نہیں ہوتا تھا جب تک مولا علی شیر خدا کو گالیاں نہیں دی جاتی. باقاعدہ یہ مسلم شریف اور بڑی بڑی کتابوں کی حدیثیں ہیں. جب معاویہ امیر المومنین بن گیا, اس نے باقاعدہ یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ اس وقت تک تقریر اور خطبہ پورا نہیں ہوگا جب تک مولا علی شیر خدا پہ لعنت نہیں ڈالو گے. ہاں, اور باقاعدہ یہ مسلم شریف پہ لفظ موجود ہے, لعنت اللہ علی وسلم, کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ولی پر اور اس کے ساتھیوں پر. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, جن مولا علی شیر خدا پہ جب ممبر رسول پہ بیٹھ کے ممبر پہ, اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ نے معاویہ کو خط لکھا. اگر حدیث نہ ہو میں مجھے حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے. انہیں خط لکھا اور کہا اے معاویہ, ممبر رسول پر اللہ کو اور رسول پاک کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو آگے سے معاویہ نے جواب دیا, اے ام المؤمنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ہو اور اللہ تعالیٰ کو اور رسول پاک کو گالیاں دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربان جائیں, ان کی محبت پر انہوں نے جواب دیا, کیا تو نے نہیں سنا, زمانے نے تو سنا ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. علی کو تو گالیاں دلوا رہا ہے, اس کا مانا ہے کہ تو رسول پاک کو گالیاں دلوا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم شریف کا حوالہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیسا کیسا زمانے میں وقت کے لیے زمانہ دیکھا ہوا ہے. اب میں اس دورے پر آپ کو لے آیا جب مولا علی شیر خدا کو ممبر پر گالیاں دلوائی جاتی تھی اور مولا علی سے محبت کرنے والوں پر گالیاں دی جاتی تھی, سب کو ختم کیا جاتا تھا, لعنت ڈالی جاتی تھی. اس زمانے میں مولا
علی کا نام کمال کرتا ہے، سبحان اللہ، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے، علی کا نام گھبرا کے مت لو، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ خالی نعرے کی بات نہیں ہے، یہ خالی پوری ہمارے عقیدت اور جذبات کی بات نہیں ہے۔ اور سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ میری سرکار نے کہا، کائنات کی شہنشاہ نے کہا، وہابی کی بات اگر سناؤں گا اور بہت لمبی دور چلی جائے گی، لیکن اتنا یاد رکھ لو، دن بھی وہ بدر کے دن بھی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو میدان بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ پہلے یہ سن لیجیے، میدان بدر میں کفار کے لشکر جرار کی تعداد تھی 1000، دوسرے لفظوں میں 970، لیکن اسے ہم عام طور پہ محاورہ طور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ کتنی تعداد کی بولو؟ 1000 کا لشکر جرار۔ اگر آپ جا کے بولو نا تو آپ جب وہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر آپ ضرور اپنا سر جھکا لیجیے گا، تو ذرا بولیے گا۔ وہ جب چندہ اکٹھا کرنے آتے ہیں نا تب تو پھر کئی لوگ ایسے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید میں مراقبہ کر رہا ہوں، لیکن ابھی تو آپ اپنے آقا کا ذکر سن رہے ہو، اب تو آپ سارے کئی طرف دیکھ بولو نا سبحان اللہ۔ لشکر کفار کے جرار تعداد کتنی؟ اور میری سرکار کے غلام 313۔ بولیے کتنے؟ 313۔ جنگ ختم ہو گئی، اور کیا آپ جانتے ہو مسلمان جو اس جنگ میں شہید ہوئے وہ تھے 14۔ حضور کے غلام کتنے شہید ہوئے؟ 14۔ اور کفار جو مارے گئے وہ تھے 70، اور جو گرفتار ہوئے وہ بھی تھے 70۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ فقط علم اور بہادری جمع نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے وہ شخصیت جس میں علم بھی اور بہادری اس شان سے جمع ہوئی کہ عالم بھی جیسا کوئی نہیں، بہادر بھی جیسا کوئی نہیں۔ بہادری کی بات یہ ہے کہ یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بدر کی سب کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، وہ 70 کفار مکہ، مشرکین مکہ جو حاضر جہنم ہوئے، ان میں سے 39 کافر، 39 کافر تنہا مولا علی شیر خدا نے مارے۔ سبحان اللہ، جوان جوان کلی کلی علی 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 علی، جوان جوان کلی کلی علی 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 علی۔ مولا علی شیر خدا کا نام کرنا کا صرف رزق کی بہار نہیں کرتا، ایمان کو دگنا بھی کرتا، سبحان اللہ، ایمان کو بھی دگنا کرتا۔ کتنے؟ 39 39 مولا علی شیر خدا کی تلوار سے واسطے جہنم ہوئے تنہا، اور 11 کافر، کتنے؟ 11۔ عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں آئے۔ ادھر سے مولا علی شیر خدا، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک حضور کا چچا اور دو حضور کے چچا زاد بھائی۔ یہ گھرانہ کمزوروں کا بزدلوں کا گھرانہ نہیں ہے، یہ گھرانہ بہادروں کا گھرانہ ہے۔ شاید آپ حضرات کی علم ہے کہ نہیں، جب جنگ شروع ہوئی تو حضور نے کہا آگے کون جائے گا؟ وہ 3 بندے آگے بڑے بڑے، یہ عتبہ، شیبہ اور ولید، اور یہ ولید اس زمانے کا چیمپئن کہا جاتا تھا، ہیرو جو ہوتے ہیں نا، ہیرو۔ جیسے آپ وہ فری سٹائل کشتیاں دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے جو پالے ہوتے ہیں پہلوان، انہوں نے بگ شاہ اور اس طرح کے جو بڑے بڑے نام آپ دیکھتے ہو، اس طرح وہ ولید بھی تھا۔ وہ میری سرکار نے کہا کون بن جائے گا؟ انصار مدینہ میں سے 3 بندے کھڑے ہوئے، حضور ہم جاتے ہیں۔ وہ پہنچے، وہ چونکہ وہ منہ وغیرہ لپیٹے ہوئے، خطبہ نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار مدینہ میں سے ہیں۔ جب ان کا ہم انصار مدینہ میں سے ہیں تو عتبہ نے کہا واپس چلے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، ہم اتنی دور سے سفر کر کے مدینے کے بکریاں چرانے والوں سے نہیں لڑتے آئے، جاؤ اور محمد عربی سے کہو ہمارے چھوڑ کے بھیجے۔ ہم کیسے بھیجے؟ جب وہ تینوں واپس آئے، آپ کو حضور سے کہا، وہ کہہ رہے ہم تمہارے جیسے چرواہوں سے لڑنے نہیں آئے، بکریاں چرانے والوں سے لڑنے نہیں آئے۔
کہ انہوں نے میرے صحابہ اکرام کی مدینے کے انصار کی توہین کی ہے یہ کہہ کر کہ ہم تمہارے جیسے بکریاں چرا کے عبادت نہیں کرنے آئے، ہمارے جوڑ کے بھیجو۔ میری سرکار نے آواز دے کے کہا اين حمزہ، حمزہ کہاں ہے؟ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو۔ میری سرکار کا اين علی، اور علی کھڑے ہو۔ اين عبیدہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، حمزہ حضور کے چچا ہیں، علی بھی چچا صاحب بھائی ہیں، عبیدہ بھی چچا صاحب بھائی ہیں۔ میری سرکار نے تینوں سے کہا تینوں جاؤ اور جب میرا پیغام بھی ساتھ لے جانا اور جا کے پوچھ لینا اب جوڑ کے ہیں کہ نہیں۔ سبحان اللہ، اور میری سرکار مسکرا کے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے کوئی آنکھوں میں بتلا رہے تھے ایسے جوڑ کے بھیجوں گا جو توڑ کے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ربا کو پاس سے جہنم کر دیا۔ ابو نے عبیدہ کہنا تھا خالی ابو عبیدہ اور ہے، عبیدہ بن حارث اور ہے، ابو عبیدہ بن جراح اور ہے۔ وہ میرے ابو لفظ جو ہے وہ ادا ہو گئے دو بار۔ تو عبیدہ شہباز کے ساتھ رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرید جو زمانے کا چیمپئن اور ہیرو سمجھا جاتا تھا وہ سامنے آیا اور آپ کہتا ہے کہ جا علی تو باقی میرے جوڑ کا ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو پہلا بار کر لے میرے اوپر۔ مولا علی شیر خدا کی لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے کہا میں نے پہل کر لی کہ تو دوسری بار ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ اپنی قبر یعنی ڈھال جسے کہتے ہیں مولا علی شیر خدا نے ڈھال اس کو روکا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی تلوار واپس لے کے جاتا مولا علی شیر خدا نے اللہ کا نام لے کر ذوالفقار حیدری اس شان سے چلائی کہ اس کی گردن سے پار ہو گئی، ادھر اس کی گردن سے پار ہو رہی تھی اور ان 40 کافر مولا علی کی تلوار سے وہاں سے ڈھل ہو رہے تھے اور 11 کافروں کے مارنے میں مولا علی مددگار ہو رہے تھے اور ادھر جنگ مکمل ہو رہی تھی کہ آسمان سے فرشتہ اترا، اس نے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا آقا اللہ کہہ رہا ہے شاہد اللہ شیر اللہ قوت عین البلاد لا تقو الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار یا رسول اللہ علی جیسا جواب کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تیار کوئی نہیں۔ سب نے نعرے کے جواب نہیں دیا، فرمائشی نعرے اچھے تو نہیں لگتے لیکن آپ سب حضرات کو مل کر ذرا پھر ایک بار محبت کے ساتھ مولا علی کے نام کے نعرہ لگا ذرا میں دم لے لوں ساتھ اور اب آگے چلیے۔ وہ جب سچ مکہ یہ تو تھے وہ بدر احد کا میدان بھی مولا علی کے ہاتھ رہا، خندق کا میدان بھی مولا علی کے ہاتھ رہا، خیبر کا میدان بھی مولا علی کے ہاتھ رہا، اور جب فتح مکہ تب تو مارنے کو میری سرکار نے منع کر دیا تھا، لیکن ایک واقعہ ایسا تھا جسے ہم سنائے بغیر فتح مکہ کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کہ جب وہ بڑے بڑے بت نیچے رکھے ہوئے تھے میری سرکار خانے کعبے میں داخل ہوئے اور زبان سے کہہ رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گئے، حق آ گیا باطل مٹ گئے، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں اس فطرے کے لیے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل مٹنے والا ہے۔ اور پھر میری سرکار نے دائیں بائیں دیکھا مگر وہ حق کی صورت نظر نہ آئی تو آواز دے کے کہا علی کہاں ہے؟
सीमेंट के साथ बांधे हुए थे, मजबूती के साथ। ये 2, 4, 10, 20 फुट नहीं थे, 360 थे। यानी जितने दिन उतने अलग अलग, हर दिन का अलग, हर काम का अलग है। ये तो उनका दिन, और वो सही साथ नहीं लगाते थे, इशारा करते। अगर साथ सही लगा देते तो फिर माना बदल जाता। इसको तकरीर सुनो। जो मैंने पिछली बार कहा था कि इसी दिन फतेह मक्का के दिन एक काफिरा की दीवार को टेक लगा दी। जो साथ लग जाना होता है ये और होता है, इशारा करना और होता है। क्या मैंने आपको हजरत मालिक बिन दीनार का वाकया सुनाया नहीं कई बार? हजरत मालिक बिन दीनार तीनों मुर्शिद है, वली अल्लाह, और वो गुजरते थे। वो एक बड़ा जो आतिश परस्त, उसे कहते हैं मजूसी। मजूसी को क्या? आतिश परस्त, आग की पूजा करते हैं। वो 40 साल गुजर गए उसे। मालिक बिन दीनार पास से गुजरे, आप छोड़ने से अल्लाह को मान, ये क्या तेरा करेगा? 40 साल हो गए तुझे इसको पूछते हुए, और अगर तू आज किसने हाथ डाले तो ये जला देगी तुझे। तो 40 साल के साथ की पूजा करते हुए तुझे गुजर गए, कोई फायदा तो होना चाहिए था। उसने कहा बिल्कुल मुझे फायदा तो होना चाहिए था, मैं अभी हाथ डालता हूं, मुझे नहीं जलाएगी। लोग जवान 10, 20, 30 मालिक बिन दीनार के मानने वाले, 10, 20, 30, 40, 50 उस आतिश परस्त मजूसी के मानने वाले अभी मिलकर हाथ डाल के देख लेते हैं कि अल्लाह को मानने वाले का हाथ जलाती है या आतिश परस्त का हाथ जलाती है। और किताबों में आता है दोनों ने अपना हाथ मिलाया और आग में डाल दिया। जाग रहे हो? तो हाथ मिलाया और आग में डाल दिया, दोनों भी ना चले। आतिश परस्त मजूसी ने तो नारा लगा दिया, देखा ना आग ने नहीं जलाया, देखा ना मैं सच्चा हूं। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला और रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हुए और घर चले गए। और आधी रात को जब बैठे मुसल्ले पे बोल पड़े, जब दरवाजा खुला तो बोल पड़े, भाई ताला ये क्या हुआ? मेरा तो नहीं जानना था कि मैं तेरा मानने वाला हूं, और ये तूने मेरे साथ क्या किया? उसका नहीं करा। आवाज गुजर रही है, मालिक बिन दीनार, उसने अपना हाथ तेरे हाथ के साथ मिला रखा था, वो कैसे लगा? सुबह फिर जाना और उसे कहना आप भी जलाओ और आप भी डालो और मिला के आप भी डाल दें, अलग अलग डाल दें। ये जो अलग मिला देना, इससे माना बदल जाता। इनसे इशारा कर कलाम कलाम से 2, 3, 4, 10, 20, 50, 200 सब गिरा दिए। तो फिर मेरे आका ने देखा उन दीवारों पर रखे हुए मुगल और बड़े बड़े पुतों की तरफ, फिर आवाज देके कहा वो हक की मकबूल सूरत, वो हक की मुजस्सम सूरत, ऐ अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहां है? मौला ने खुदा करामा चलते हुए करीब आए, हाथ बांध के सलाम अर्ज किया, हुजूर गुलाम हाजिर है। लेकिन सरकार ने कहा या अली इन पुतों को तोड़ना है, या अली इन पुतों को तोड़ के नीचे फेंकना है। मौला ने शेर खुदा ने अर्ज किया हुजूर तो ये भी आपने तोड़ दिए, ये भी तोड़ दीजिए। हाथ रखा यहाँ और कहा हाथ नहीं पहुंच रहा। अब जैसे ही मेरे आका ने कहा हाथ नहीं पहुंच रहा, मौला अली ने भी फौरन अर्ज किया आता है तो आपकी समझ नहीं आती, कभी जमीन पे खड़े होकर चांद तोड़ देते हो, कभी कहते हो हाथ नहीं पहुंच रहा। मेरे आका ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा या अली कुछ बातें राज होती है और राज ही रहते हैं। मेरे लिए हुक्म क्या है? मेरी सरकार ने कहा या अली इन बुतों को तोड़ना है। मैं बैठ जाता हूं, तू मेरे कंधे पे खड़ा हो जा और इन बुतों को इशारा करता जा, फेंकता जा, टूट जा। मौला ने शेर खुदा ने समझा तो फिर बिल्कुल सूरत किया कि मैं नीचे खड़ा हो जाता हूं, आप मेरे
اور آپ حضرات کو بتلاؤں، ابو سفیان کی بیٹی اس کا نام تھا ام حبیبہ، وہ حضور کی زوجہ تھی۔ ان کے گھر پہنچ گئے اور جا کر اپنی بیٹی کو ملا اور سلام کلام کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی سفارش حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اسے اپنے دینا تھا اعتبار میں توجہ چاہتا ہوں جملوں کے لیے۔ تو یہ ہے، جیسے ہی ابو سفیان گھر میں پہنچا، دروازے سے داخل ہوا، ڈیوڑی سے گزرا، صحن سے گزرا، کمرے میں پہنچا، چارپائی حضور کی بچھی ہوئی تھی، بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان جو ام حبیبہ کا باپ تھا وہ حضور کی چارپائی اور بستر پہ بیٹھنے لگا۔ بیٹی نے کہا بس ٹھہر جا، رک جا۔ ابو سفیان رک گیا، ام حبیبہ نے بستر میں بیٹھ دیا۔ ابو سفیان کہتا ہے کیا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا؟ جب مہمان آتے ہیں تو آپ جانتے ہو نا، بیٹیوں سے بکسوں سے نئی چادریں، نئی دریاں، نئے کھیت نکال کر بچھائی جاتی ہیں مہمانوں کے لیے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہ تھا؟ ام حبیبہ کہتی ہے ابا ایسی بات نہیں، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، تو ناپاک ہے، تو اس قابل نہیں ہے۔
مسکرا کے کہا یا علی کہاں پہنچے ہو؟ میرے سوئے ہوئے دوستوں کا چاہتے ہو کو سنا رہا ہوتا. کہاں پہنچے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ میری سرکار جانتے ہیں علی کھڑا اس وقت یہی ہے. یا علی کہاں پہنچے ہو؟ مولا علی چہرہ مبارک نیچے کیا اور حضور بارگاہ میں جواب عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ چاہو حکم دو تو میں عرش معلا کا پایا تھام لوں. میرا خیال ہے وقت نہیں ہے، میرا خیال ہے وقت نہیں ہے، بس ایک جملہ ہی کافی ہے. کیا خیال ہے جس محبوب کے کندھوں پہ علی کھڑا ہو جائے عرش معلا پہ ہاتھ پہنچ جاتا ہے. کیا آمینہ کے لال کی نظر تیرے اوپر نہیں پڑ رہی ہے؟ میں میرا خیال بات کو جملہ پورا کر کے میں شہادت پر آ جاؤں. وہ میرے مولا شیر خدا نے سارا کام پورا کیا اور چھلانگ لگا دی. جیسے چھلانگ لگائی اور ایک کتاب پہ تو یوں آتا ہے چھلانگ لگائی اور حضور کی طرف دیکھ مسکرا پڑے ہنس پڑے. جواب حضور بھی ہنس پڑے. توجہ چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے چھلانگ لگائی اور ہنس پڑے اور ایک میں ہے کہ حضور نے گرا دیا. یہ ایسے پکڑا ہوا تھا تو ایسے کیا وہ نیچے گرے اور چھلانگ لگائی اور ہنس پڑے. مسکرائی. جواب حضور بھی مسکرائی. میں چاہتا ہوں میری سرکار کا کیوں ہنسے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے عرش سے چھلانگ لگائی مجھے ہوا کچھ نہیں. آقا نے مسکرا کر فرمایا اٹھایا میں نے تھا اتارا جبریل نے ہے چوٹ کے بولا ان کے غلاموں کا نام جبریل. جس مولا شیر خدا کے غلاموں کا نام جبریل ہو علی سے محبت نہ کرے تو سنی اور کیا ہے. ویسے سارے صحابہ کرام جو خلفائے راشدین تھے چاروں بلکہ پانچوں کہنا چاہیے تھا کی شہادت کی خبر اور حضرت صدیق اکبر کی وفات کی خبر میری سرکار نے خود دی تھی. ایک دفعہ کوہ احد پہ جبل احد پہ چڑھ کے اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے. یہ تیسری میں نے کئی بار سنائی ہے تو بس اتنی کافی ہے کہ حضور اپنے ایک دو تین چار لوگوں کو لے کے جو جبل احد کے اوپر چڑھے ہوئے تھے وہ ہلنے لگے. زلزلہ تو جب وہ زلزلہ آیا نا راشا تاری وہ ہلا تو میرے آقا نے بہت پہاڑ کے اوپر پاؤں سے ٹھوکر ماری ایسے پاؤں مارا اور زبان سے کہا اس وقت یا احد اس وقت احد رک جا علیہ نبی کے صدیق و شہیدان. تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید کھڑے ہیں. صاحب کون کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آقا نے فرمایا علیہ کے نبی تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں تو یہ تو زندہ تھے ابھی. خیر فرما لیں میری بات یہ دونوں تو زندہ کھڑے ہیں اور حضور کہہ رہے تھے تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہیں. معلوم یہ ہوگا کہ حضور بتانا چاہتے تھے صدیق اکبر جب دنیا سے جائیں گے تو شہادت کے ساتھ نہیں بلکہ عمومی طبعی طور پر فوت ہو کے جائیں گے اور فاروق اعظم عثمان غنی جب بھی دنیا سے جائیں گے طبعی طور پر نہیں جائیں گے شہید ہو کے جائیں گے. میں پھر آپ تھک گئے اگر آپ تھک گئے تو بس کریں اپنی ایمانداری کے ساتھ کہیے نا سبحان اللہ. میں اپنے آقا کے علم غیب پر نہیں آپ کو سنانا چاہتا. علم غیب تو بہت چھوٹی سی بات ہے وہ تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس گھرانے کی پتھروں کے علم کا عالم کیا ہے.
سرکار نے فرمایا تم نے حق کہا، ٹھیک کہا، ایسے ہی ہے۔ پہلی سابقہ گزشتہ نبیوں کی امتوں میں سب سے شقی بدبخت ترین انسان وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، شہید کر دیا تھا، اور فرمایا میری امت کا سب سے بدبخت ترین اور شقی ترین انسان وہ ہوگا جو تجھے یہاں بار کرے گا۔ اور میرے آقا نے جو امید کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا یہاں تلوار مارے گا اور یہاں تک زخم لگے گا اور تیرا چہرہ خون آلود ہو جائے گا، میری امت کا سب سے بدبخت ترین شخص بھی ہے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا 19 رمضان المبارک، خارجی جو تھے خارجی، وہ اس وقت بھی اور آج بھی مولا علی شیر خدا کے خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، آج بھی ان کی تقریریں آپ نکال کر سنو، وہ آج بھی مولا علی شیر خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ حاجی جو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتے تھے، ظاہری طور پر نمازیں بھی پڑھتے تھے، منافقین تھے اصل میں بنیادی طور پر، تو یہ خارجی تھے، ان 3 لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضرت مولا علی کو، معاویہ کو اور عمرو بن عاص کو اکٹھے 19 رمضان المبارک کو ایک ہی وقت فجر کے وقت حملہ کرتے ہوں، شہید کر دیں گے۔ تو عمرو بن عاص اس وقت مصر کے گورنر تھے، وہ نماز پڑھنے نہ آئے، اور جس نے معاویہ پر حملہ کیا وہ بچ گئے، ہلکا سے زخم آیا ان کو، یہاں بچ گئے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ جب نماز پڑھتے تھے تو پھر ادھر ادھر توجہ کرنا اور یہ سارا نہیں سلسلہ ہوتا تھا، بلکہ مولا علی شیر خدا بالکل اسی طرح نماز پڑھتے تھے جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ حضرت مولا علی شیر خدا 19 رمضان المبارک صبح کے تہجد کی نماز پڑھی، امام حسن پاک کو جگایا، انہیں وضو کرایا، پاس بیٹھے، مولا علی شیر خدا نے جو باقی ولایت کی امانتیں تھیں وہ حضرت امام حسن کے حوالے کی اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے۔ اور کتابوں میں آتا ہے، توجہ کے ساتھ ایک جملہ سنو، جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے گھر میں بطخیں رکھی ہوئی تھی، یہ جو بطخیں ہوتی ہیں نا، بطخیں رکھی ہوئی تھی، بڑی بطخیں، ایک تو بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بڑے قد کی جو لمبی گردن ہوتی ہے جن کی، حضرت مولا علی شیر خدا نے گھر میں پانی کا تالاب اور وہ بطخیں رکھی ہوئی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے جیسے ہی مولا علی شیر خدا ان بطخوں کے پاس سے گزرنے لگی اور دروازے کی طرف قدم اٹھایا تو وہ بطخیں فوراً چیخنے لگی اور چلانے لگی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور گھر کے جو دوسرے افراد تھے وہ حیران ہو کر کہتے ہیں یا علی، یہ سحری کے وقت، یہ تہجد کے وقت، یہ فجر کے وقت یہ بطخیں کبھی اس طرح شور نہیں مچاتی، کبھی چیختی چلاتی نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے، یہ کیوں پریشان ہو کے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں، شور مچا رہی ہیں؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا اے میرے گھر والوں، اچھی طرح یاد رکھو یہ بطخیں چیخ نہیں رہی، یہ میرا نماز پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو حدیث پاک کے وہ حضور کے لفظ سنا رہا ہوں، مولا علی شیر خدا کا، آپ نے خود کہا یہ بطخیں میرا نماز پڑھ رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ مولا علی بتلانا چاہتے ہیں ہمارے علم غیب پر اعتراض نہ کرنا، ہمارے گھر کے جانور اور بطخیں بھی جانتی ہیں علی اس راہ پہ چل رہا ہے، یہ زندگی کی راہ نہیں ہے، یہ شہادت کی راہ۔ علی اس عبادت کی طرف جا رہا ہے، یہ عبادت کی طرف نہیں، شہادت کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا وہاں پہنچے، مسجد میں پہنچے اور نماز کے لیے تکبیر ہوئی، آپ نے نماز اللہ اکبر کر کے شروع، اور جب پہلے رکعت کے پہلے سجدے میں پہنچے تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، وہ ایک تامہ ایک عورت تھی جس نے اس کو ساتھ ملایا ہوا تھا، اس کے اشارے پر وہ سے زہر علوم تلوار جو تھی وہ ماری اور حضرت سجدے کی حاجت ہوئی، اور حضرت مولا علی شیر خدا وہ زخمی ہو گئے، نماز کو مکمل کیا۔ حضرت امام حسین مجتبیٰ آگے بڑھے، نماز کو مکمل کیا اور ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا۔ اور ایک خاص جملہ یہ ہے کہ جب گھر پہنچے، دن نکلا، پتہ کیا کون ہے، ابن ملجم ہے، خارجی ہے، اور یہ مہربان سے بھاگا ہوا ہے، اور یوں اس نے حملہ کیا تو وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، کتابوں میں آتا ہے گھر سے شرکت بن کے آیا،
شربت کا گلاس منگوایا حضرت مولا علی شیر خدا نے, اور وہ پٹی وغیرہ باندھی ہوئی تھی, شربت کا گلاس پیش کیا گیا. لیکن آپ حیران نہیں ہو رہے یہ بات سن کر کہ مولا علی شیر خدا کی خدمت میں وہ شربت پیش نہیں کیا گیا. شربت بن کے آیا اور مولا علی شیر خدا نے کہا ابن ملجم کو پیش کرو. بس دو جملے کہہ دینے لگا, وقت نہیں ہے یہاں تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ وہ چوٹ لگی ہوئی تھی, جان جانے آفرین کا سبرد ہو رہی تھی, اور قریب تھا کہ جان اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے. اس وقت مولا علی شیر خدا نے روزہ نہیں توڑا. اور دوسرا فرمائے اسے شربت پلاؤ. کیا مطلب؟ مولا علی جانتے تھے کیا کہ میرا قاتل روزہ دار نہیں ہو سکتا. کیا یہ باتیں آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ رہیں گی کبھی کہ جو علی علی کرتا ہے اور میرا نام لیتا ہے اور میرا نام جپتا ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے اور مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ بے روزہ نہیں ہو سکتا. تو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا, وہ روزہ دار ہوگا. لیکن اب یہ عجب تعجب کی بات ہے کہ مولا علی شیر خدا نے دیکھ لیا یہ روزہ دار نہیں ہے, اور ساتھ مولا علی شیر خدا نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میرا قاتل ہے, روزہ دار نہیں ہے, اور یہ بھی بتا دیا میرا قاتل ہے, نمازی نہیں ہے. اگر صحیح نمازی ہوتا تو نماز پوری ہونے کے بعد بھی وہ وار کر سکتا تھا. معلوم یہ ہو کہ اس کا نماز میں دھیان ہی نہیں تھا. جو مولا علی شیر خدا کے دشمن ہوتے ہیں نہ وہ نمازی ہوتے ہیں نہ وہ روزہ دار ہوتے ہیں. اگلی بات یہ ہے جہاں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جب پیش کیا شربت کا جام پی لو, میٹھا پانی کا شربت تھا, وہ اس نے پکڑا اور کہا میں نہیں پیتا. اور مولا علی علیہ السلام نے ابن ملجم کو ایک تاریخی فکرہ کہا. آپ نے فرمایا یہ تو رحمت للعالمین کے گھرانے میں آیا ہوا تھا, کنجوسوں کے نہیں سخیوں کے گھر میں آیا ہوا تھا. اے ابن ملجم تو واقعی اصلی بدبخت ہے, اس لیے کہ اگر تو پی لیتا تو میں نے دل میں سوچ لیا تھا اگر تو پی لیتا اللہ کی قسم قیامت کے دن پہلے تجھے پلاتا پھر تجھے پیتا. لیکن تیرا پانی نہ پینا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا نے سچ کہا تھا کہ تو اصلی بدبخت ہے اور اصلی فقیر بدبخت ہے. اور حضرت سرکار مولا علی شیر خدا 21 رمضان المبارک 19 کو بعد کیا, اور 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے اپنی جان اپنی سپرد کی. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور نجف شریف میں حضرت مولا علی شیر خدا کو دفن کیا گیا. حضرت علامہ اقبال نے کہا کسے راہ میسر نشد ای سعادت بقامہ ولادت و مسجد شہادت. یہ سعادت کسی اور کو نہ مل سکی کہ کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں شہید. یہ سعادت اگر کسی کے حصے میں آئی ہے تو صرف مولا علی شیر خدا ہے. وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہے تھے, جب دنیا میں آئے تو کعبے میں قدم رکھ رہے تھے, اور جب دنیا سے گئے تو مسجد کے اندر شہادت پا رہے تھے. ذات واجب ہمیشہ ہمیں حضرت سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرنے کی توفیق عطا